مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل حاضر ہیں اور ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ہے اور وہ آیت بڑی ہی عظمتوں والی اور برکتوں والی آیت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ اسے کہتے ہیں آیت الکرسی۔ آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کے چند فضائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور بڑے اس کے الحمدللہ عز و جل آیت الکرسی کے فضائل ہیں، بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ پڑھنے والے کو کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا اسے فضیلتیں ملتی ہیں، اور کیسے کیسے اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ چند ایک فضائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے آپ یہ سنیے اور عمل کرنے کی بھی نیت کیجیے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا، جو کوئی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا، تو وہ یعنی پڑھنے والا اور اس کے پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چوری سے محفوظ رہیں گے۔ تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور فضیلت بھی کیسی کہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے والا اسے کیا فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ خود یعنی پڑھنے والا، آس پاس کے گھر والے اور اس کے پڑوسی بھی چوری سے اور شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ تو پڑھنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ اسی طرح جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر محتاج ہوگا، تنگ دست ہوگا، تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور اس کی غریبی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شخص صبح و شام بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھے اور اس کے بعد کی 2 آیتیں پڑھے تو وہ چوری، غرق آبی یعنی پانی میں ڈوبنے سے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ تو کتنے اس کے فضائل و برکات ہیں ناظرین۔ تو نیت فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھیں، پڑھنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں اللہ پاک کی رحمت سے حاصل ہوں گی۔ ایک اور اہم بات، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں۔ اگر لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پاؤں سمیٹ لیے جائیں، کہ پاؤں پھیلائے پھیلائے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی آیت قرآنی، کوئی بھی دعا، یہ بے ادبی میں شمار ہوگا اگر پاؤں پھیلائے پھیلائے پڑھیں گے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیا جائے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کے ساروں اوراد و وظائف ظاہر نصیب قبلہ رو بیٹھ کر اور باوضو ہو کر یہ پہلے اوراد و وظائف، سونے سے پہلے کی دعائیں جو حصار باندھا جاتا ہے وہ باندھ کر آیت الکرسی پڑھ کر پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر پھر آپ سو جائیں، مدینے کی یادوں میں کھو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں۔ جتنا ادب کریں گے، جتنی احتیاط کریں گے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ روزانہ آیت الکرسی شریف پڑھنے کا معمول بنائیے گا، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین
کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں؟ کال چلا دیجیے۔ میں محمد بلال رضا اطہر فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ میرے سر میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح ہے، نوٹ کیجئے گا، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ آپ سے معلوم کریں گے۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ محمد خالد، والدہ کا نام نور حسین۔ مسئلہ یہ گردے میں درد ہوتی ہے بہت زیادہ، دونوں گردوں میں، 8 دن ایک دن ہوئی ہے، 8 دن بعد دوسرے گردے میں درد، دل میں گھبراہٹ بہت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ گردے کے مریضوں کے لیے خاص روحانی علاج، گردے کے مریضوں کے لیے بہترین تحفہ، بہترین روحانی علاج کیا ہے؟ جلدی جلدی سلسلے میں شامل رہیے گا اور ڈائری اور قلم یہ ذرا ساتھ رکھیے گا اپنے، خاص انشاءاللہ عز و جل اس کا عمل آپ کو بتایا جائے گا۔ گردے کے مریضوں کے لیے بہترین، جن کے گردے میں پتھری ہوتی ہے، گردے اللہ نہ کرے کسی کے خراب ہو چکے ہوں، انفیکشن ہو چکا ہو، ڈائلیسس پر جو رہتے ہیں، جن کے ساتھ ڈائلیسس ہوتی ہے، تو ان سب کے لیے بہترین عمل ہے، بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل چند کالز لینے کے بعد اس کا خاص ایک روحانی علاج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام سلمان ہے، میری امی کا نام عائشہ ہے۔ مجھے 4 سال سے کھانسی ہے جو ختم ہو ہی نہیں رہی، مسلسل آتی رہتی ہے۔ صبح اٹھتا ہوں اور اس کے ساتھ کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر شام میں ختم ہو تو ختم ہو ورنہ چلتی رہتی ہے۔ اور مجھے پیٹ کا کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، احتیاط بھی کیجیے گا، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کریں، مشورہ کریں اور علاج بھی کروائیں۔ اللہ پاک شفا دینے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ آپ بھی سلمان بھائی سلسلے میں شامل رہیے گا، ڈائری قلم آپ بھی ساتھ رکھیے گا۔ جی اگلی کال چلائیے۔ میرا نام ہے محمد کونین، میری دادی کی ناف اتر گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ناف اتر جاتی ہے، جی انشاءاللہ عز و جل بھی عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام حاجی محمد اشرف ہے اور میری والدہ نام خرشید بی بی ہے۔ دن ب دن نا کم گھٹے جا رہا وا، سارا ہوندا پیا تے قرضہ سر تے چڑھیا وا، تے برائے مہربانی میرا استخارہ کر دو۔ اللہ پاک رزق حلال میں، جائز کاروبار میں آپ کی برکتیں عطا فرمائے۔ اشرف بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ اگلی کال چلائیے گا۔ جی میں نا دکان پانا چاہنا جی، استخارہ کرانا ہے جی۔ والدہ کا نام ہے جی شکورہ بی بی، میرا نام ہے احمد بخش، الیکٹریشین دی دکان پانی ہے جی۔ اچھا، الیکٹریشین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، دکان کھولنا چاہ رہے ہیں، کام بہتر ہے یا نہیں، اس کا انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام حفیظ ہے اور میری امی کا نام روزینہ ہے اور اس کی امی کا نام مائی خیرہ ہے۔ اس کو جوڑوں میں درد بہت ہوتا ہے، اس کا وظیفہ بتاؤ۔ جی بالکل انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز ہیں۔ اسی طرح یہ ایک میسیج اور آیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، استخارہ کر دیں۔ کرن نام ہے اور والدہ کا نام انہوں نے بتایا ہے نجمہ۔ یہ تو استخارے کے حوالے سے استخارہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روحانی علاج ہے کہ معدے میں تکلیف رہتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ معدے کا بھی اگر تکلیف رہتی ہو، درد رہتا ہو، خراب ہو جاتا ہو، کسی کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہو، کیا وظیفہ پڑھیں، اس کا بھی ارشاد فرمائیے گا، روحانی علاج۔ اور پہلے یہ ہمارے بلال بھائی کی قول تھی، ان کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بلال بھائی فرما رہے تھے کہ سر میں درد رہتا ہے۔ سر میں درد رہنے کی وجوہات بھی آپ سامنے رکھیے گا، آپ کی نیند پوری ہو، تھکاوٹ زیادہ نہ ہو، نظر ہے، اس کو بھی آپ چیک اپ کروائیں ڈاکٹر سے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نیند پوری نہیں ہوتی اور آنکھیں نظر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو سر میں درد رہتا ہے۔ آپ کے لیے بہت پیارا اور اچھا روحانی علاج ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو سر کا درد ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بلال بھائی آپ نے کرنا کیا ہے، عصر کی نماز کے بعد، نماز عصر کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 65 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے اور اس کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا سر کا درد جو ہے یہ جاتا رہے گا۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے خالد بھائی، یہ فرما رہے تھے کہ گھبراہٹ رہتی ہے اور گردے میں بھی درد ہے۔ گردے میں درد کا انشاءاللہ بہترین ہمارے جنید بھائی انشاءاللہ یہ ارشاد فرمائیں گے۔ باقی گھبراہٹ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آپ نے 60 مرتبہ
پانی پر دم کر کے یہ آپ نے پینا ہے۔ مزید گردے کے حوالے سے درد کا فرماتے، گردے میں درد ہے اور پتھری کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس کے لیے بہترین جو روحانی علاج ہے وہ آپ ارشاد فرما دیجیے۔ گردے میں اگر کسی کی تکلیف ہو نا تو وہ بارش کا پانی ہوتا ہے نا، صحیح، بارش کا پانی جمع کر لیں۔ اچھا ناظرین، بارش کا پانی یہ آپ نے جمع کرنا ہے۔ اچھا جیسے ابتداءً جو بارش ہوتی ہے نا، پہلی جو بارش ہوتی ہے تو وہ پانی نہ لے۔ اب ہوا میں، فضا میں جو گرد غبار ہوتا ہے نا، وہ ابتدائی بارش کے ساتھ، ابھی شروع ہوئی ہے شروع کی بارش کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا نیچے آ جاتا ہے۔ اب وہ جمع کریں گے تو اس میں ذرات، پھر گرد وغیرہ اس کے یہ آنے کا امکان رہتا ہے۔ کچھ دیر ہو جائے بارش، پھر اس کے بعد آپ ایک برتن میں بارش کا پانی جمع کر لیں اور یہ رکھ لیں۔ برکتوں والا پانی، قرآن پاک میں فرمایا برکتوں والا پانی ہے، آسمان سے جو نازل ہوا بارش کا پانی، یہ برکتوں والا ہے، شفا بھی ہے۔ اچھا اب بارش کا پانی جمع کر لیں تو بارش کے پانی پر باوضو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ پڑھیں گے سورہ الم نشرح۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ الم نشرح، 11 مرتبہ پڑھ کر جو بارش کا پانی آپ نے جمع کیا ہے اس پر آپ دم کر لیں۔ بارش کے پانی پر دم کر لیں 11 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح آپ پڑھیں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے دن میں 4 ٹائم آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ صبح ناشتے سے پہلے، پھر ظہر کے وقت، پھر عصر کے وقت 3 ٹائم، اور چوتھا ٹائم ہے رات کو سونے سے پہلے۔ یہ 4 ٹائم آپ پئیں۔ اچھا جب آپ یہ چاروں اوقات میں پانی پئیں گے تو ہر بار پانی پینے سے پہلے، یہ دم کیا ہوا بارش کا پانی پینے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ آپ پڑھ لیجئے۔ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اب آپ یہ دم کیا ہوا بارش کا پانی یہ پینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل گردے کی ہر طرح کی بیماری، تکلیف، درد، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے گردے میں پتھری بھی ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی اور طبیعت بہتر ہو جائے گی اور گردے کا مریض ٹھیک ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ شفا فقط من جانب اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل۔ اعتقاد مضبوط رکھیے گا تو بارش کا موسم ہو تو بارش کا پانی برکت کے لیے، شفا کی نیت سے جمع کر کے آپ پئیں، اور یہ عمل کر کے چاہے تو آپ رکھ لیں۔ کوئی گردے کا مریض ہے، کسی کے گردے میں درد ہے تو آپ اس کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ تو روحانی علاج ہوا۔ ایک اور مشورہ، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی گردے کے خاص تعویذات دیے جاتے ہیں جو گردے کی جگہ پر باندھنے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے گردے کی ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ضرور یہ تعویذات عطاریہ کے پانی بعض کا تھوڑا سا جمع ہوا تو اس میں اور پانی، مزید بھی پانی ملا سکتے ہیں۔ صحیح جی اچھا مزید بھی روحانی علاج تھی، ارشاد فرمائیے۔ سلمان بھائی تھے 4 سال سے بتا رہے ہیں کہ کھانسی ہے، بالکل، اور بڑی آزمائش، جس کو کھانسی ہوتی ہے نا بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں اور بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں۔ دعا بھی فرما دیں، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں گے کھانسی سے، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کے لیے بہت ہی پیارا اچھا روحانی علاج ہے کہ سلمان بھائی آپ گھبرائیں نہ، آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے جو بستے لگتے ہیں وہاں پر بھی جائیں۔ کھانسی کے لیے جو ہے اسپیشل جو ہے وہ تعویذ بھی دیے جاتے ہیں، تعویذ بھی دیتے ہیں، وہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ وہاں پر رابطہ کیجئے اور تعویذ بھی لیجئے۔ مزید آپ کے لیے روحانی علاج ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو کھانسی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ اور ناف کے حوالے سے بھی، ناف اگر اتر جاتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی بالکل، ناف اگر اتر جاتی ہو، بعض کو ایسا ہوتا ہے، تو قرآن پاک کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ ایک دفعہ لکھ کر نا خالی صفحہ لیجئے گا، اس پہ آپ لکھیں اور اس کو آپ ناف پر باندھ لیں، انشاءاللہ ناف اترنا جو ہے نا یہ بند ہو جائے گا۔ اچھا اس میں تھوڑی سی احتیاط، بلکہ احتیاط کرنی چاہیے، تھوڑی بھی احتیاط کریں، زیادہ بھی احتیاط کرنی ہے۔ جب کسی سادے کاغذ پر آپ لکھ کر باندھنا ہو نا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اب آپ کسی سادے کاغذ پر سلام قولا من رب الرحیم یہ آیت قرآنی لکھ کر، سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ لکھ کر، اب آپ اس کا تعویذ بنا کر، اب اس کو پہلے پلاسٹک میں لپیٹیں گے، پھر چمڑے میں یا ریگزن میں سلوا کر اب آپ ناف سے اوپر باندھ رہے ہیں۔
اس احتیاط کے ساتھ یہ تعویذ ناف کے اوپر آپ باندھیے گا، انشاءاللہ عز و جل ناف لپیٹنے کا طریقہ ہے، مخصوص طریقہ ہے کہ جس طرح بھی لپیٹ لیں کوئی، ہاں جس انداز سے بھی چاہیں یہ لپیٹ لیں۔ اس طرح خالی پیج لے کے اس پہ لکھ لیں اور لکھ کر اس کو لپیٹ کے پلاسٹک کوٹنگ کروا کے چمڑے میں یا ریزن میں سلوا کر پھر ناف پر باندھیں۔ پھر ناف باندھیں، تو ٹھیک۔ یہ آیت قرآنی یہ آپ لکھ کر آپ یہ تعویذ بنا کر باندھ لیجئے گا، لیکن پلاسٹک میں ضرور لپیٹیے گا، چمڑے میں سلوا لیجئے گا، ریگزین میں کسی کپڑے میں سلوا کر پھر ناف کے اوپر یہ آپ نے باندھنا ہے۔ اور یہی آیت مبارکہ پڑھ پڑھ کر جو ہے نا آپ دم بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل ناف نہیں اترے گی انشاءاللہ۔ جی کہہ رہے تھے کہ ہماری دادی کے جوڑوں میں درد رہتا ہے جی، تو ان کے لیے بھی بہت ہے، اسی طرح کے مدنی چینل کے اور بھی ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، تو ان کے لیے بہت اچھا روحانی علاج ہے۔ کرنا یہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو جوڑوں کا درد ہے نا یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے اشرف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں کام کاج کرتا ہوں، کام میں برکت نہیں ہے، قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے۔ وقتی طور پر کچھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدمی نصیب فرمائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دعا بھی کریں۔ ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو 300 مرتبہ صرف آپ یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں برکت رہے گی۔ اور کوشش کریں کہ حسب توفیق صدقہ یہ بھی راہ خدا عز و جل میں دیں۔ ناظرین جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی آزمائش آ جائے نا، آپ کو تنگی محسوس ہونے لگے، کچھ کمی محسوس ہونے لگے، تو راہ خدا عز و جل میں دینا شروع کریں۔ اچھا راہ خدا عز و جل میں دینا، اولاً ہماری نیت یہ ہو کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، راہ خدا عز و جل میں دے رہا ہوں۔ ضمناً تو برکتیں حاصل ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہو جائے گی، وسعت کشادگی ہو جائے گی۔ اولاً ہماری یہ نیت ہو کہ خوش دلی کے ساتھ راہ خدا عز و جل میں اللہ پاک تیری رضا کے لیے میں دے رہا ہوں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اولاً یہ نیت، ضمناً آپ کے رزق میں برکت رہے گی، یہ عمل کرنا ہے۔ اور قرضہ جیسے آپ نے کہا کہ چڑھ گیا ہے کافی، تو اس کی ایک دعا ہے، وہ آپ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، قرضہ اتر جائے گا، اسباب ایسے بن جائیں گے کہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ یہ دعا آپ کے سامنے ہے، مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ دعا لکھی ہوئی ہے، مدنی پنصورہ میں سے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہی دعا آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ کو یہ وظیفہ پرنٹ شدہ مل جائے گا۔ اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے احمد بخش بھائی، آپ نے کہا کہ الیکٹریشین کا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں دکان بنانا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو۔ جب دکان کی ابتدا کریں تو دکان کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے گا۔ اچھا کچھ میسیجز بھی استخاروں کے حوالے سے، ان کے جوابات بھی میں شامل کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کرن نام بتایا تھا، والدہ کا نام نجمہ، کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، استخارہ کر دیجئے۔ استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے۔ بیماری سے حفاظت کے لیے روزانہ 111 مرتبہ یا سلام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بہن کا میسج تھا کہ میری بہن کا نام مقدس عطاریہ ہے اور والدہ کا نام اللہ رکھی ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ فرما دیں۔ تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، رشتوں میں کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا نیک صالح رشتے ملیں، اس کے لیے نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور
ہو جائیں گی، نیک صالح رشتے ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین، ایک بات ضروری میں عرض کرتا چلوں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے نا، یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرتے ہیں۔ عبدالرحیم اتاری، میں جو جاب کے لیے بڑا پریشان ہوں، کہیں بھی جاب اگر کرتا ہوں تو کچھ ٹائم کرتا ہوں یا مجھے جاب سے فارغ کر دیتے ہیں، یا آٹومیٹک میرا دل ایسا ہوتا ہے کہ میں جاب چھوڑ دوں۔ اب تقریباً 5-6 مہینے سے میں بے روزگار ہوں، ہر جگہ ٹرائی کی، سی وی وغیرہ دی ہے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ بس 1-2 دن میں ہو جائے گا، 1-2 دن میں ہو جائے گا۔ ہر طرح کی کوشش کی ہے، مہربانی فرما کہ کوئی وظیفہ عنایت فرمائے۔ صحیح انشاءاللہ۔ تو ابھی عرض کرتے ہیں، اگلی قول چلائیے گا۔ میرا نام ہے اقبال احمد، محمد نام ہے حبیب بانو۔ میرے کام کا مسئلہ ایسا ہے، کام نہیں ہے اور بہت پریشان ہے ہم۔ اللہ پاک آپ کی پریشانی دور فرمائے اقبال بھائی۔ ابھی انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے اور ان کی والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے، اور وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، تو اس بارے میں استخارہ کرانا تھا۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں، اگلی قول چلاتے ہیں۔ میری بیگم کا نام ہے نازیہ، ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ۔ یہ آئے دن بیمار ہوتی ہے، معلوم کرنا کہ ان کو روحانی علاج ہے یا کوئی ڈاکٹر علاج ہے۔ صحیح انشاءاللہ۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرے امی جان کے کان میں سے پیپ جاتا ہے، پیپ اور پانی، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے براہ مدینہ۔ کان میں سے پیپ اور اس طرح کے پانی وغیرہ نکلتے ہیں، تکلیف اگر کسی کے کان میں ہوتی ہو، جی ارشاد فرمائیں۔ جی، کان میں درد بھی ہو یا پانی یا پیپ وغیرہ نکلتا ہو تو بہت پیارا روحانی علاج ہے، اس پر عمل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا درد اور پانی پیپ آنا بھی بند ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یا سمیعو 21 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا پڑھ کر آپ کے کان میں دم کر دے، اور اگر کوئی نہیں ہے پڑھنے والا تو آپ پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے کان میں سے پیپ یا درد یا پانی آتا ہے، یہ آنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کان کے جملہ امراض کے لیے۔ اچھا، اگر کسی کی قوت سماعت کمزور ہو، سننے کی طاقت کمزور ہو، تو اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں وہ بھی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے عبد الرحیم بھائی، اپنی کافی انہوں نے پریشانیوں کا بتایا کہ کہیں میں جاب کرتا ہوں تو چند دنوں کے بعد وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، پھر دوسری جگہ تلاش کرتا ہوں۔ ابھی بتا رہے ہیں 4-5 مہینے سے بیچارے آزمائش میں ہیں، جاب نہیں ہے، تو ملازمت ملنے کا ہے کوئی عمل کہ جلدی جاب مل جائے، نوکری مل جائے، یا کہیں پر جانا ہو نوکری کے لیے، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں نا، تو کیا وظیفہ پڑھ کر جائیں، کیا عمل کر کے جائیں کہ جاب؟ جی ہاں، نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے کام نہیں ملتا، اس کے لیے بہت ہی اچھا پیارا روحانی علاج ہے، آپ عمل کیجئے انشاءاللہ، دیکھیے گا آپ کو بہت ہی اچھا جائز روزگار انشاءاللہ ملے گا۔ آپ نے کرنا کہ عبد الرحیم بھائی، آپ نے 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کرنے ہیں، غیر مکروہ وقت نہ ہو تو آپ 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کیجئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ 182 مرتبہ یا لطیف 182 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو جائز کاروبار، جائز جاب جو ہے یہ انشاءاللہ مل جائے گی اللہ پاک کی رحمت۔ اوقات مکروہہ کے علاوہ یہ مکروہ نفل نہ ہو، یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر یوں کہیں تو مغرب کے بعد پڑھ لیں 2 نفل، عشاء کے بعد پڑھ لیں 2 رکعت نماز نفل، صحیح ہے نا؟ بالکل۔ اور پھر اس کے بعد یا لطیف، تعداد کتنی مرتبہ؟ 182 مرتبہ، 182 مرتبہ، 182 ٹائم، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نوافل کا بھی اہتمام کریں کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام ہو، اور اولاً ہماری کوشش ہو کہ فرائض کی پابندی بھی کریں، نمازوں کی بھی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان وظائف پر، ان روحانی علاج پر عمل ہو۔ دیکھیے ناظرین، رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نا، وہ ہے نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، رزق میں برکت ہوتی چلی جائے گی الحمدللہ عز و جل، کہ نماز سے روزی میں برکت رہتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان وظائف پر بھی عمل ہو، الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، بعض اوقات یہ لوگ
سوالات بھی کرتے ہیں، اس طرح کی ان باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں، تعویذات اتاریہ کے بستوں پر بھی آتے ہیں کہ ہم تو بھائی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بتائے گئے وظائف بھی آپ کے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی کام چھوٹ رہا ہے یا کام میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے. تو اس طرح کے بھی سوالات اس طرح کے آتے ہیں. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں ناظرین، شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے. یہی تو آزمائشیں ہیں. تو آزمائشیں آتی ہیں، یہ نشیب و فراز یہ زندگی کا حصہ ہیں، یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں یہ چیزیں. کبھی کے دن بھلے ہوتے ہیں تو کبھی کی راتیں بھلی ہوتی ہیں. اب وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، روزگار نہیں ہے یا جاب نہیں مل پا رہی، کبھی ماشاءاللہ عزوجل پیسوں کی فراوانی کے بھی دن بھی تو دیکھے ہوں گے نا. تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرتے رہیں، رب کریم کا شکر ادا کریں، زندگی آسان ہو جائے گی. اور یہ بھی خوش رہنے کا ایک بہترین طریقہ، یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اور اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. جی الحمدللہ، ایک طبیعت میں اطمینان اور سکون بھی آ جائے گا الحمدللہ. تو روزگار کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ عز و جل وظیفہ ارشاد فرما دیا، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. یہ ہمارے اقبال بھائی آپ کی بھی قول تھی، آپ نے بھی اسی طرح کا مسئلہ بتایا تھا کہ کام نہیں ہے استخارہ کیجئے. دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں وقتی طور پر ہی آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آزمائشیں دور فرمائیں، راہ خدا عز و جل میں صدقہ بھی دیں، خیرات بھی کریں، اللہ پاک کی راہ میں دیں. انشاءاللہ عز و جل یہ آزمائشیں دور ہوں گی. اس کے لیے استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیں. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آپ نے روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. تو استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا شمیم اختر نام بتایا تھا. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا نازیہ نام بتایا تھا. دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا کہ بیمار رہتی ہیں. کوئی استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی روحانی مسائل تو نہیں ہے. دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اب چونکہ دونوں کے ساتھ ہی بیماری کا معاملہ ہے، تو بیماری دور ہو جائے، طبیعت بہتر ہو جائے، اس کے لیے یہ روحانی علاج اس کے مطابق عمل کیجئے گا. عمل یہ کرنا ہے آپ نے کہ روزانہ بلا ناغہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے. حضور دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آپ پڑھیں. 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، آپ کی بیماری دور ہوگی. اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے آپ بیماریوں سے حفاظت کے لیے تعویذات بھی حاصل کیجئے گا. اچھا میسیجز بھی ہیں کافی سارے. ایک تو یہ میسیج آئے کہ بھائی ہیں، بھائی کا کام پہ جانے کا دل نہیں کرتا، گھر میں بھی نہیں آتے. بھائی کا انہوں نے تو خیر نام لکھا ہے، تو اب ویسے ہی اگر بتائیں کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو، کام پہ جانے کا دل نہ کرے، نہ گھر میں دل لگتا ہو اس کا، نہ کام کاج میں دل لگتا ہو، تو کیا عمل کریں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی ہاں، اب یہ کام میں جب ہم وظیفہ بتائیں تو وہ بھی پڑھنے کو دل نہ کرے ان کا، تو پھر عمل بتائیں کوئی ایسا اب کام پہ لیکن یہ ہے کہ کریں، آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ کام میں بھی دل لگے گا. آپ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر آپ جو ہے وہ دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام میں بھی دل لگے گا. خود پڑھنا ہے؟ ہاں خود پڑھ کے میسج کیا کہ میرے بھائی ہیں، بھائی کا کام پہ جانے کا دل نہیں. اچھا یہ خود پڑھ لیں گے، خود پڑھ کے دم کر دیں پھر ان کے اوپر. بالفرض کوئی ایسی صورت نہیں بن پاتی ہو تو پھر کوئی ایسا عمل بتائیں نا کہ وہ پانی پہ دم کر کے پلا دیں چلیں. ہاں یہی دعا کر دیں ان کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے، دعا بھی کرے اور یہی عمل پانی پہ دم کر کے بھی ان کو پلا دیں انشاءاللہ. اللہ ایسا تعویذ وغیرہ نہیں ہے کہ ان کا کام پہ جانے کا دل کرے؟ جی تعویذ بھی ہے ہمارے بستوں پر، پھر تشریف لے جائیں، یہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعویذات اتاریہ والے چلیں ماشاءاللہ. وظیفہ کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ یا قہارو 100 مرتبہ پڑھنا. بھائی کام پہ جانے کا اگر کسی کا دل نہ کرے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اب رات بھر موبائلوں میں جیسے لگے رہتے ہیں، اب صبح رات نیند پوری نہیں ہوگی تو صبح آپ ذہنی طور پر آپ فریش نہیں ہوں گے. اب ذہنی طور پر جب آپ فریش نہیں ہوں گے نا تو کیسے اور صبح اٹھیں گے، کیسے کام پہ جانے کا دل کرے گا؟ یہ ظاہری معاملات بھی آپ تھوڑا نظر رکھا کریں نا.
تو جہاں پر خود کی کمزوری ہو اس کمزوری کو بھی تو دور کرنے کی کوشش کرے نا، یہ بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. بہت سارے علاج، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا علاج، جن کا حل خود ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے. بالکل. ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں. ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت، اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ہمارے سارے کام ایک منظم طریقے سے، بہتر طریقے سے پورے ہوتے چلے جائیں گے، اور ذہنی طور پر بھی ہم مطمئن رہیں گے انشاءاللہ. نماز تہجد میں اٹھیں، گڑ گڑائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. تہجد میں اٹھنے کی نیت سے ہم رات کو جلدی سوئیں. تہجد میں اٹھنا ہے، تہجد پڑھیں اور تنہائی میں گڑ گڑا کر اللہ پاک کے حضور دعا کریں، اشک باری کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں. آپ دیکھیں کیسے کرم ہوتا ہے الحمدللہ، کیسی راہیں کھلتی ہیں، کیسے ہماری طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون آتا ہے. نماز فجر با جماعت ادا کریں، پھر ہم اپنے کام کاج کے لیے نکلیں. اللہ اکبر. دن بھر الحمدللہ وجل ایسی برکتیں. صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، تسبیح فاطمہ آپ پڑھیں. روزی میں برکت کے لیے بہترین عمل ہے. ہم جیسے وظائف معلوم کرتے ہیں، تسبیح ملائکہ، آپ یہ پڑھنا شروع کریں. الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی. اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کان میں پیپ کے حوالے سے کہا تھا. اس کا تو روحانی علاج آپ نے ارشاد فرما دیا تھا. اچھا، یہ کالا یرقان، اس کا روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں کہ کالا یرقان اگر کسی کو ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں. دیکھیں، اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو، پیلیا ہو چکا ہو، یرقان ہو جاتا ہے، کالا یرقان ہو چکا ہو، تو سورۃ البینہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ. یہ دوپہر کا کھانا جب آپ کھائیں اور رات کا کھانا کھائیں تو کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ سے، صحیح خواہ جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہو، سے پڑھوا کر کھانے پر دم کروا لیں. اگر آپ کے تلفظ درست ہیں، مخارج آپ کے درست ہیں، تو آپ کھانے پر دم کر لیں. یہی سورۃ البینہ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. کھانے پر پڑھ کر دم کر کے اب یہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھائیں، انشاءاللہ عز و جل کالا یرقان جاتا رہے گا. آئیے ناظرین، مزید شامل کرتے ہیں آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی. شمیم اختر، والدہ کا نام اکرم بی بی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ نا وہ گولڈن رنگ کے وہ چھینٹے آتے ہیں، اور پچھلے جمعرات کو ہمارا بیل، ایک بیل تھا وہ بھی مر گیا. قربانی کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا، وہ بیل بھی ہمارا مر گیا تھا. ہمارے گھر ہر وقت پریشانی کوئی نہ کوئی رہتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہتا. بچے جو ہے کبھی بیمار ہو جاتے، کبھی کچھ ہو جاتا، کبھی کچھ ہو جاتا. جو کائنڈلی یہ ایک استخارہ کر دیں اور ہمیں کوئی روحانی علاج بتا دیں. انشاءاللہ وہ ہم نے لگا کے دے بیٹھے ہوئے دکھ رہے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیاں اللہ کرے دور ہوں، گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے، گھر سے بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل. ابھی استخارہ کرتے ہیں. کیا نام بتایا تھا انہوں نے؟ شمیم نام بتایا. شمیم نام بتایا تھا نا اپنا آپ نے. جی انشاءاللہ عز و جل ابھی صحیح، ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آپ کے گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلائیے گا. کاروبار کے لیے میں نے پوچھنا تھا. میرا نام سعید احمد ہے، میری والدہ کا نام خالدہ تبسم. اگر کوئی بھی میں کام کرتا ہوں یا کاروبار کرتا ہے رکاوٹ بن جاتی ہے، دیکھنا کوئی کس نے کوئی کیا تو نہیں، کچھ استخارہ کر کے بتا دیں پلیز، رہنمائی کریں میری. جی انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں. اگلی قول چلائیے گا. میری امی جی کا استخارہ کرنا ہے. میری امی جی کا نام کشور بی بی ہے اور اس کی والدہ کا نام کریم بی بی ہے. اس کی صحت کے بارے میں استخارہ کروانا، صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے. صحیح، اگلی قول چلا دیجیے گا. میرا نام سمیع اللہ، میری والدہ کا نام شہدہ بی بی ہے. میں نے اپنا کروانا استخارہ کاروبار کے لیے. کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یہ وضاحت نہیں کی سمیع اللہ بھائی. کاروبار کے لیے استخارہ کروانے کا آپ نے فرمایا، تو نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو کاروبار کون سا ہے، اور یا کاروبار میں اللہ نہ کرے کوئی مسائل ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، تو وضاحت کر دیتے نا تو استخارہ آپ کا کر دیا جاتا. اب کیا کریں، اور اس کے لیے چلے میں ایک نمبر آپ کے سامنے بیان کر دوں، 0213485871. اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. اگلی قول چلائیے گا. میرے والد کا نام یوسف علی ہے اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے. میرے والد صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کو دل کا مسئلہ ہے. استخارہ کر کے نصیحت فرمائیں پلیز.
اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، جلدی جلدی آپ کے ابو ٹھیک ہو جائیں۔ آپ بھی دعا کیجیے ابو کے لیے، اور انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی قول چلائیے۔ میرا نام شمس الحق، میرے ماں کا نام انوارہ بیگم۔ مسئلہ میں تھوڑا سا پریشان ہوں، وکاس کام نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے تھوڑا سا میرے کو بہت زیادہ ٹینشن آ جاتا ہے، ٹینشن کی وجہ سے تھوڑا میں چاہ رہا ہوں کوئی اس طرح سے دعا وغیرہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، کوئی دعا ارشاد فرمائے کہ ٹینشن ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، دعا انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے۔ اگلی قول چلائیے گا۔ میری ماما کا نام ہے دادیا اور ان کی ماما کا نام ہے ختیجہ، اور میری ماما بیمار رہتی ہے اور بخار رہتے کبھی کبھی، صرف آئے پڑی رہتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بخار کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلائیے گا۔ میری بچوں کی امی کو ٹائیفائڈ کی شکایت 2 سال ہو گئے ہوئی تھی، علاج بھی کروایا، لیکن ابھی بھی ان کا منہ کا ذائقہ جو ہے نا کڑوا کڑوا سا رہتا ہے، تو برائے مہربانی کوئی روحانی علاج فرمائیں۔ صحیح، اگلی قول چلائیے۔ جی میں خالد بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام شمیم ہے، اور میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کو میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ سیل نہیں ہو رہا نا۔ اس گھر کا نمبر ہے AA1001.2۔ تو کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں کہ جس کو پڑھنے سے وہ جلد از جلد سیل ہو جائے، اور وہ سیل کر کے میں نے شاپ لینی ہے کوئی، تو اس کا رینٹ جو ہے نا مجھے آتا ہے، اسی سے میرا نظام چلتا ہے، میں کام وغیرہ کر نہیں سکتا ہوں، کمر میں میری درد ہے نا، تو وہ رینٹ پہ لگ نہیں رہا، چڑھتا ہے اتر جاتا ہے، چڑھتا ہے اتر جاتا ہے نا، جگہ ہی ایسی ہے، تو وہ سیل کر کے میں شاپ لینا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں جو میں پڑھوں تو جلد از جلد سیل ہو جائے۔ جزاک اللہ الخیرہ۔ صحیح انشاءاللہ، آمین آمین۔ جی خالد بھائی، گھر بیچنا چاہ رہے ہیں اور بیچ کر پھر شاپ لینا چاہ رہے ہیں نا، تو دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر اگر کسی کو بیچنا ہو، اور اگر اپنا ذاتی گھر لینے کی بھی خواہش ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی، ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، کرائے کے گھر میں رہنے والوں کے دلوں میں بھی خواہش ہوتی ہوگی کہ ہمارا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تو اپنا بھی ذاتی گھر ہو جائے، اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ اور شاپ لینے کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا، تو اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتائیں گے، سلسلے میں شامل رہیے گا آپ بھی، دیگر ناظرین بھی، مزید چند کالز لینے کے بعد پھر اس کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اچھا ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ویڈیو سوالات بھی چلا دیجئے، پھر سب کے جوابات ایک ساتھ انشاءاللہ عز و جل دیتے ہیں۔ جی کاروبار میں مزید ترقی اور بہتری کے لیے اگر کوئی وظیفہ یا روحانی علاج بتا دیں تو بہت نوازش ہوگی۔ میرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ جو ہے ان کو ہر روز بہت زیادہ بلڈ پریشر رہتا ہے، ہر وقت ہائی رہتا ہے ان کا، تو ایک تو مجھے اس کے بارے میں اس کا روحانی علاج بتا دیں، دوسرا یہ کہ وہ بلڈ پریشر کے علاوہ بھی وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، مطلب کچھ بھی کرنے کے لیے یا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ نہیں کر پاتی ہیں، ان کے گھٹنوں میں کافی تکلیف رہتی ہے ہر وقت، تو مطلب وہ ہر وقت بیمار ہی رہتی ہیں، تو میں بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کا روحانی علاج بتا دیں کچھ، اور استخارہ اگر ہو سکے تو بس بتا دیں۔ میری والدہ کا نام ہے ناہید ایاز اور میری نانی کا نام ہے اکبری۔ ہمارا کاروبار جیسے ہی چلنے لگتا ہے تو بیچ میں اتنی ہیڈلس پرابلمس آ جاتی ہیں، والد صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ ہم سے ناراض ہو کے دور ہو جاتے ہیں، ہمارا کام رک جاتا ہے۔ کوئی ایسا روحانی علاج مجھے بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ ہمیں بددر سے ہمیں بچا جائے۔ میرے والد صاحب کا استخارہ بھی کر دیں۔ والد صاحب کا نام ہے محمد امین اور ان کی والدہ کا نام ہے اکبری۔ صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے مسائل حل فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے بھی آپ کے کرتے ہیں، اور روحانی علاج کے حوالے سے ایک تو ویڈیو سوال میں ہی معلوم کر رہے تھے کہ کاروبار میں ترقی ہو، کاروبار بہتر ہو جائے، بزنس اچھا ہو جائے ہمارا، کیا عمل آپ ارشاد فرمائیں؟ کاروبار کے لیے اگر کاروبار آپ کا چل نہیں رہا، برکت نہیں ہے، خیر و برکت کے لیے، اور کام بڑھ بھی جائے اور ترقی ہو جائے کام کے لیے، تو بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ آپ نے ایک سادہ پیج لینا ہے، بالکل سادہ پیج ہو، اس کے اوپر آپ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے۔ بسم اللہ شریف آپ 35 دفعہ اس کو لکھ لیجئے، اور پلاسٹک کو نہیں کروا لیجئے۔ آپ کا کام کے لیے آفس ہے یا دکان ہے، مکان، گھر ہے، جو بھی آپ کا جائز کاروبار ہے، آپ جو ہے اس کی پلاسٹک کوڈنگ کروا کر جو ہے اپنے گھر، مکان یا دکان میں اس کو لگا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل کام بڑھے گا بھی، برکت بھی ہوگی، اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس وظیفے پر بھی عمل کریں۔ اور دیکھیں دکاندار جو ہوتا ہے نا ناظرین، انداز گفتگو جتنا اچھا ہوتا ہے لوگ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، اخلاق جس کا اچھا ہوتا ہے تو لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں، اس پر بھی ذرا غور کیجئے۔ لیکن ہم نے اخلاق جو اپنے جو اچھے کرنے، اچھی نیت کے ساتھ کرنے ہیں، یہ نہیں کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے تو اس لیے
لیے میں گاہکوں سے مسکرا کر ہنس کر میں بات چیت کروں، سنت کی نیت کے ساتھ، مسلمان کا دل خوش کرنے کی نیت سے ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ضمناً تو فوائد الحمدللہ عز و جل حاصل ہو ہی جائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات کاروباری حوالے سے ظاہری معاملات کو اگر دیکھیں نا، کہیں نہ کہیں خود کی بھی کمزوریاں، بے توجہی کے معاملات، سستیوں کے معاملات یہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اس پر بھی نظر رکھا جائے۔ خود کی کمزوری ہے، کوئی کہیں پر ہماری طرف سے کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں برکتیں رہیں گی۔ اچھا، کچھ کالز بھی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ پہلے تو ٹینشن دور کرنے کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ بعض کو ٹینشن وسوسے آتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت اچھا روحانی علاج ہے۔ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین اور جنہوں نے کال کی، خاص طور پہ ان کے لیے ہے کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ۔ آپ ہر نماز کے بعد 60 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ٹینشن، آپ کے وسوسے یہ دور ہو جائیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا، بخار کے حوالے سے، ٹائیفائڈ کے حوالے سے بھی 2-3 کالز تھیں۔ اگر کسی کو بخار ہو، ٹائیفائڈ ہو چکا ہو، کیا بالکل بخار ہوتا ہے، بخار اتر بھی نہیں رہا ہوتا، بعض کو دن بہ دن بڑھتا جاتا، اترتا نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ جن کو بخار ہو نا، تو وہ کوشش کر کے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ اٹھتے بیٹھتے، اگر چل سکتا ہے تو چلتے پھرتے، لیٹے ہوئے بھی آپ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو صحت یابی نصیب ہوگی۔ اور پڑھ نہیں سکتا تو کوئی دوسرا یا السلام 111 مرتبہ پانی پر دم کر کے ان کو پلانے کے لیے دیجئے، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ یہ بخار والوں کے لیے اچھا ایک اور چیز، بچوں کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے نا، بچوں کو بخار چڑھ گیا، اتر نہیں رہا، 2 دن 3 دن بخار رہتا ہے، تو ڈاکٹر علاج بھی جاری رکھیں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں۔ روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیا گیا، آپ ایک کام کیجئے گا، تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی ضرور رابطہ کر کے اس کے تعویذ ضرور حاصل کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل ان بخار کی تعویذات کی خصوصیت یہ ناظرین، اس کی اتنی برکتیں الحمدللہ میں نے خود دیکھی ہیں، 12 گھنٹے میں الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ اتنی برکتیں، اس کی تو اتنی مدنی بہاریں آتی ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ یہ تعویذات عطاریہ کی برکتیں ہیں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات عطاریہ کی برکتیں ہیں، تعویذات کی برکتیں ہیں، ان کا فیضان ہے کہ دنیا فیض پا رہی ہے الحمدللہ۔ تو آپ بھی ضرور حاصل کیجئے گا، اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ، گھر بیٹھے آپ ماشاءاللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں آپ، اور جو وقتاً فوقتاً ہم سلسلوں میں بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ گھر بیچنے کے حوالے سے، گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہا، گھر بیچنے کا روحانی علاج۔ جی بالکل، جی اسلام بھائی نے کال کی، گھر بک نہیں رہا ان کا، تو ان کے لیے بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ آپ روزانہ یا اللہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کوشش کریں ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا جو مکان ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد فروخت ہو جائے گا۔ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، 100 ٹائم پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مکان بک جائے گا۔ اسی طرح ایک اور عمل میں عرض کرتا چلوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا گھر ہے، دکان ہے، فلیٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، یا اپنا کوئی بھی سامان بیچنا چاہ، گاڑی ہے آپ کی بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک رہی، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ ناظرین نوٹ کیجئے گا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پہ دم کر دیں۔ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، گھر پر آپ دم کر دیں۔ گھر پہ دم کیسے ہوگا؟ اتنا بڑا گھر، فرنٹ سائڈ پر گھر کا جو مین دروازہ ہے، مین حصہ ہے، آپ اس پر پڑھ کر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اسی طرح آپ کی گاڑی ہے، دیگر سامان ہے، نہیں بک پا رہا، کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو آپ دم کر دیں۔ اچھا، کوشش بھی جاری رکھنا ہے آپ نے اور اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، یہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ جب تک آپ کا سامان، آپ کی دکان، آپ کا مکان، آپ کا فلیٹ نہیں بک جاتا، روزانہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے، انشاءاللہ کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ حل ہو جائے گا، روزانہ ایک مرتبہ یہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے شمیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر کے اندر گولڈن رنگ کے چھینٹے آتے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں اور عجیب سی کیفیت گھر میں رہتی ہے، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا، یہ انشاءاللہ عز و جل یہ ختم ہو جائیں گے اثرات وغیرہ۔ اس کے لیے آپ روزانہ گھر میں ایک مرتبہ سورۃ البقرہ یہ آپ پڑھیں،
सूरतुल बकरा पढ़नी है, घर के चारों कोनों में आपने अजान देनी है। इंशाअल्लाह घर में रहमत बरकतें नाजिल होंगी और घर के असरात ख़त्म हो जाएँ। ये दोनों रूहानी इलाज इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। इसी तरह तावीदात अत्तारिया के बस्ते से राबता करके आप तावीदात अत्तारिया भी हासिल कीजिए और इनकी असरात वगैरह की काट का अमल भी करवाइए। इंशाअल्लाह घर में अमन व सुकून कायम होगा, घर में बरकतें रहेंगी। अच्छा, ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे सईद अहमद भाई, आपने कहा कि कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, मसाइल आ रहे हैं, बताइए कोई बंदिश है या नहीं। तो देखें, आपका इस्तिखारा किया गया, फ़िल वक्त कोई बंदिश का इशारा नहीं आ रहा, कोई जादू का इशारा नहीं आ रहा, वक्ती तौर पर ही रुकावटों का इशारा है। कारोबार बेहतर हो जाए इसके लिए हर नमाज के बाद 100 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, यह अमल ऐसा है नाज़रीन, जो कोई हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लिया करे, उसके रिज़्क़ में वुसअत और कुशादगी पैदा हो जाती है। और ये 2 मुबारक नाम, अल्लाह पाक के सिफ़ाती नाम, इन नामों को पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ की जाए वो दुआ कबूल होती है। तो ये दुआ भी आप करना है, जब भी दुआ के लिए हाथ उठें, या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर आप दुआ करें, इंशाअल्लाह सवजल दुआएं कबूल होंगी। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, वालदा के हवाले से आपने कहा था, किश्वर नाम बताया था कि सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इनका भी इस्तिखारा किया गया, बीमारी का इशारा आ रहा है। आपकी वालदा 3 मरतबा, सिर्फ़ 3 मरतबा अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ सूरतुल फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह सवजल शिफ़ा हासिल होगी। सूरह फातिहा, इसका एक नाम सूरतुश शिफ़ा, सूरतुश शाफ़िया भी इसे कहा जाता है कि शिफ़ा देने वाली सूरत है। ये पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह सवजल शिफ़ा हासिल होगी। अच्छा, ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने वालिद साहिब के हवाले से कहा था कि यूसुफ़ अली नाम बताया था वालिद का कि तबीयत ख़राब रहती है, दिल का मसला है। अल्लाह पाक आपके वालिद साहिब को शिफ़ा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती दें। आप के वालिद साहिब का भी इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई ऐसे रूहानी मसाइल, कोई अमलियात असरात वगैरह नहीं है। एक अमल में अर्ज़ करता हूँ, अब वालिद साहिब की तबीयत आपकी जैसे ख़राब है, हार्ट पेशेंट हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, सूरह यासीन शरीफ रात को सोने से पहले सूरह यासीन शरीफ पढ़कर आप एक सेब पर दम कर लें, एप्पल, सेब, सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़कर सेब पर दम करें। और ये दम किया हुआ सेब आप अब एहतियात के साथ रख लें, सुबह नहार मुँह खाली पेट पर आप अब ये वालिद साहिब को ये दम किया हुआ सेब खिलाएं। दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन अमल है, बेहतरीन रूहानी इलाज है। आप ये वालिद साहिब को, हार्ट पेशेंट जितने भी हैं ना, आप इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। ये जो रूहानी इलाज मैंने आपको अर्ज़ किया है, मेरे पीर व मुर्शिद क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की बड़ी शानदार किताब है घरेलू इलाज। इसमें नाज़रीन इतने बेहतरीन रूहानी इलाज भी हैं, घरेलू इलाज भी हैं, और मेरे पीर व मुर्शिद ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें बहुत शानदार मदनी फूल भी इसमें तहरीर। आप ज़रूर ये हासिल कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मकतबतुल मदीना से भी हदियतन तलब फरमा सकते हैं, और इसमें आप पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। अच्छा, ये हमारे 2 सवालात भी थे, वीडियो सवालात नाज़रीन की तरफ से। कारोबारी हवाले से कहा था, एक तो अमीन नाम आपने बताया था वालिद साहिब का कि कारोबारी मसाइल हैं, गाहक चले जाते हैं, रुकावटें आती हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं। इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है जी। जिस तरह इंसान को नज़र बद लग जाती है, इतना कारोबार पर भी नज़र बद लग जाती है, तो नज़र लग जाती। अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए, आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए, कारोबार बेहतर हो जाए, तंगी दूर हो जाए, तंग दस्ती दूर हो जाए। सूरतुल वाक़िया आप भी और आपके वालिद साहिब भी रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये रुकावटें, ये तंग दस्तियाँ दूर हो जाएंगी। और ज़ाहिरी मामलात को भी आप देख लें, हालात भी कुछ इस तरह के हैं, बाद औक़ात हो जाते हैं, आजमाइशी आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, हिकमत अमली के साथ और अपने मामलात को लेकर चलें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। और कभी हो जाए, आजमाइशी आ जाए, तो घबराना भी नहीं, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। या आखिर में एक और इस्लामी भाई का सवाल आया था, वालदा के हवाले से आपने कहा था, नाहिद नाम बताया था अपने वालदा का, कि वालदा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, टेंशन में आ जाती हैं वालदा, और दूसरा मसला बीमारी का भी बताया था। इस्तिखारा आपकी वालदा का किया गया, बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई अमलियात असरात बंदिश वगैरह नहीं है। जब भी वालदा का ब्लड प्रेशर हाई होने लगे ना, वालदा को कहें वुज़ू बना लें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन अमल है, वुज़ू बना लें। वुज़ू बनाने के बाद जब आप चेक करेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इफ़ाक़ा हासिल होगा।
نارمل ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت۔ ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، یا مؤمنوں 115 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، اور گھر میں کسی کو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ اس کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، لیکن حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ وقت ناظرین اختتام کی جانب ہے، جن کی کالز، میسیجز اور ویڈیو سوالات شامل نہیں کیے جا سکے تو استخاروں کے لیے آپ چاہے تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں 0213485871 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ 24 گھنٹے الحمدللہ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے علاوہ اتوار کے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذاتی عطاریہ حاصل ہو جائیں تو اس کے لیے آپ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بائی پوسٹ روانہ کر دیجئے۔ شعبہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ تو اپنا پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ آپ تک تعویذات بھی روانہ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فوائد حاصل کر سکتے ہیں، www.dawatislami.net۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، کارڈ کا عمل بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ جی ناظرین آن لائن بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے، اس کو بھی لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا۔ اس کے ذریعے بھی آپ شعبہ روحانی علاج سے مربوط رہ سکتے ہیں، رابطے میں رہ سکتے ہیں، اور کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں، استخارے اور روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اپنے مسائل کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے، گھریلو لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں دور فرما، گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔